اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہم نے سیریز سٹارٹ کیا آخری معجزہ، اس کا سیکنڈ سیشن سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ چیزوں کی کلیریفیکیشن ضروری ہے۔ پہلی بات کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں کوئی ڈگری نہیں لی، لیکن جو میں نے پچھلے 2 سالوں میں یا کچھ سالوں میں پڑھا ہے قرآن پاک، ترجمے سے پڑھے، کیونکہ قرآن پاک تو آپ ظاہر ہے بچپن سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عربی زبان سیکھی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عربی زبان میں بات کر رہے ہیں اور وہ جو دل پہ اثر ہو رہا ہے، اور جب ہم صرف قرآن پاک اور اس کی آوازوں کی خوبصورتی کے لیے سن رہے ہیں، وہ بھی خوبصورتی ہے، لیکن اس میں بہت فرق ہے۔ کہ مجھے جو لوگ پرسنلی جانتے ہیں، جو خاندان والے یا فیملی ممبرز جانتے ہیں، وہ انہیں پتہ ہے کہ میں خاندان کی شاید سب سے شائع انسان ہوں، کہ اگر کسی سے پوچھنا ہو کہ کیا حال ہے تو میں وہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر وہ انسان کے مطلب مہمانوں کے سامنے جس سے بات نہیں ہو رہی، جو اتنا انٹروورٹ ہے پوری طرح، پھر وہ اس انسان کو جب ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے تو وہ کس طرح اتنا بڑا چینج آ رہا ہے کہ آپ ایک پبلک پلیٹ فارم پہ سکھانے کے لیے بیٹھ گئے ہو، شیئر کرنے، سکھانے نہیں، شیئر کرنے کے لیے جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، جو بھی آپ نے آپ کو فائدہ ملا ہے، کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو اتنی محبت اور خیال بھری کتاب ہے، تو ہم نے تو اس کا حق ادا نہیں کیا، کہ ہم زندگی میں اسی لیے بھٹکتے پھر رہے ہیں اور پریشان ہیں اور زندگی سمجھ نہیں آ رہی، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا ہی نہیں ہے۔ وہ بے شک ہر کسی کا اپنے لیول پہ ہے اور سب بڑے اچھے تعلقات ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا تعلق ہے، لیکن جو قرآن پاک کے تھرو جو اللہ تعالیٰ جو بات چیت کے بعد تعلق، جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو تعلق ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو ابھی ظاہر ہے یہاں پہ اب ہم بیٹھے ہیں تو تنقید بھی ہوگی، کوئی بولے گا کہ بول تیز رہے ہیں، اچھا بہت بول غلط رہے ہیں، یا یہ اب سکھائیں گے ہمیں، کل کے بچے ہیں، سب باتیں آتی ہیں نا۔ اور پھر جب آپ کو پتا ہو کہ آپ ریڈی ہیں وہ سب سننے کے لیے، لیکن اللہ کا کلام اس سب سے بہت اونچا ہے، کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پیچھے ہٹ جائیں، کہ ڈر سے نا، کہ لوگ کیا کہیں گے تو صحیح، ظاہر ہے کوئی منہ پہ نہیں کہے گا تو پیٹھ پیچھے بولے گا، کیا کوئی کہے گا کہ اچھا یہ خود تو ابھی تک پوری اسلام پہ نہیں عمل کر رہی، تو یہ ہمیں کیا سکھائے گی۔ اگر میں اس کا ویٹ کرنے لگ جاؤں، یا کوئی بھی دنیا کا انسان یہ ویٹ کرنے لگ جائے کہ جس دن میں پرفیکٹ ہو گیا اس دن میں لوگوں سے شیئر کرنا شروع کروں گا، تو وہ دن نہیں آئے گا۔ پھر اس کا مطلب ہے سب اپنا اپنا قرآن پاک اپنے اپنے تک لے کے بیٹھ جائیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ شیئر کرنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں اس لیے اب میں شیئر کر رہا ہوں، میں نے جو سیکھا ہے وہ شیئر کروں گی، بہت خوبصورت ہے اور ہر کسی تک پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ قرآن پاک بڑا مشکل ہے، یہ جو عربی زبان ہے نا، یہ صرف علماء کے لیے اور ڈگریز والوں کے لیے 5 سال لگانے پڑتے ہیں۔ میں نے ابھی جو عربی سیکھی ہے 1.5 سال میں تقریباً میکسیمم سیکھ لیے قرآن پاک کی عربی۔ اب ظاہر ہے امپروومنٹ کی گنجائش تو ہمیشہ ہی رہے گی، ساری زندگی آپ سیکھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو شیطان نے ہمارے دماغوں میں ڈال دیا نا کہ یہ بڑی مشکل زبان ہے، بڑی مشکل زبان ہے، ہم الجبرا بھی تو پڑھتے ہیں، C++ کی لینگویجز پڑھتے ہیں، پروگرامنگ پڑھتے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہا ہے انسان؟ تو ہم نے یہ کیسے بنا لیا کہ قرآن پاک سب سے مشکل زبان ہے اور سب کچھ ہم کر سکتے ہیں؟ انگلش بھی تو ہماری زبان نہیں ہے، سب سیکھ رہے ہیں نا، سب نے سیکھ لیا، ٹائم لگا ہے لیکن سیکھ لیا۔ تو یہ جو ہے نا کانسیپٹ کہ قرآن پاک بڑا مشکل ہے، سب سے پہلے اس کو بریک کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں سورہ قمر میں؟ لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن آسان بنا دیا ہے، لذکری، نصیحت کے لیے۔ فحل میں مدکر، ہے کوئی جو غور کرے، ہے کوئی جو نصیحت لے لے، ہے کوئی جو تھوڑی سی ایفرٹ ڈال دے، تھوڑی سی کوشش کر لے۔ اور پھر اس کے بعد جب میں شروع میں، ظاہر آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے، اور آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ایک دن 4 پڑھ لی ہیں، یا پھر 2 ہفتے نہیں پڑھی، یا ایک دن 5 پڑھ لی ہیں اور پھر 2 ہفتے نہیں، ایک دن ایک پڑھی ہے اور پھر ایک کی روٹین نہیں بن رہی، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے نماز اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دی اور کچھ کے لیے بڑی مشکل ہے۔ تو وہ جب میں یوٹیوب پہ گئی کہ اچھا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یا طریقہ تو ظاہر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کنسسٹنسی آ رہی لائف میں، تو جو سب سے پہلی ویڈیو مجھے ملی، اور وہی استاد نعمان علی خان کی جن سے میں بھی عربی بھی سیکھ رہی ہوں، اس ویڈیو کا ٹائٹل میں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 وقت کی نماز کا ہر انسان قابل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالا نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں طاقت سے زیادہ نہیں ڈالا، اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور قرآن پاک کی عربی سیکھنے کے قابل ہے۔ الورنہ اللہ تعالیٰ نے صرف اگر علماء کے لیے بھیجا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے یا ایھا العلماء، یا ایھا العلماء، علماء سے ہی بات کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو؟ ہم سے کیوں بات کریں، عام انسان سے کیوں بات کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی عام انسان کے لیے، کہ ہر انسان عربی سیکھ لے، ہر انسان قرآن پاک پڑھ لے، ہر انسان کا ڈائریکٹ رابطہ ہو، درمیان میں کسی انسان کی ضرورت نہ ہو کہ وہ ہمیں آ کے ایکسپلین کرے چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اچھا ختم کیسے ہوگا، اتنی بڑی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے 23 سال لیے ہیں قرآن پاک نازل کرنے میں، جو ہم میں سے اکثر کی عمر بھی نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے. تو ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ 2 سال میں ختم کر لو, 1 سال میں ختم کر لو, بڑا پریشر ڈالتے ہیں ٹیچرس کے اوپر بھی, بچوں کے اوپر بھی, کہ کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی تک تمہارا قرآن پاک. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کرنے میں 23 سال کا ٹائم لیا ہے. اور یہ جو شراب حرام ہوئی ہے یا جس طرح کے بڑے بڑے احکام ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے آخر پہ نازل کیے ہیں. اس سے پہلے تو صرف اللہ تعالیٰ پورے 13 سال ان کو صرف ایمان کی دعوت دے رہے تھے کہ مان تو جاؤ, دل میں ہی پکا یقین تو آ جائے, پھر آ جاتی ہیں ساری چیزیں خود بخود. پھر ہمیں کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. تو ہم نے قرآن پاک کے ساتھ بڑا پیشنٹ رہنا ہے, اپنے آپ کے ساتھ بڑا صبر سے کام لینا ہے, کہ تھوڑا تھوڑا. مقصد پورا قرآن پاک سیکھ لینا نہیں ہے, مقصد قرآن پاک کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے, کہ ہم ہر روز قرآن پاک تھوڑا تھوڑا سیکھ لیں, ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک شروع کیا ہے سورہ فاتحہ سے, ہم سب کو سورہ فاتحہ زبانی بھی یاد ہے, اور وہ پرفیکٹ ایک امتزاج ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کا اور انسان کے بارے میں بات کا. تو سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ, تمام شکر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اب جب ہم زندگی میں مسئلے دیکھتے ہیں, پریشانیاں دیکھتے ہیں, ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں یا جو باہر ملکوں میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یا ویسے ان جنرل مسلمان بڑی مشکل میں ہے, یا انسان بڑی مشکل میں ہے, تو پھر ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن اس سب میں قرآن پاک ہمیں کیا سکھا رہا ہے, الحمدللہ, کہ ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے الحمدللہ کی نظر سے. ہر وقت ہم نے بہانے ڈھونڈنے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے. جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تب بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بہانے ڈھونڈنے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور تعریف کرنی ہے. تعریف کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کتنے پرفیکٹلی انسان کی باڈی بنائی ہے, کتنی پرفیکٹلی یہ دنیا بنائی ہے. اب کیسے ہماری آنکھ کے نیچے کی اسکن الگ ہے, یہ چیکس کی اسکن الگ ہے, بازو کی اسکن الگ ہے, ہاتھ کے اندر کی اسکن الگ ہے اور باہر کی الگ ہے. ہڈیوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے جوڑ سے بنایا ہے. دل اور دماغ سب سے ضروری حصے ہیں باڈی کے, تو ان کے اوپر پروٹیکشن بھی اتنی ہی زیادہ ہے. کان کے یہ جو حصہ ہے اگر یہ نہ ہو تو ہم بات سن ہی نہیں سکتے, ہوا چلی جائے گی, ہوا ٹکرا کے ٹھہرے گی نہیں. ابھی یہ جو ناک ہے یہ ہوا کو پروٹیکٹ کریں آنکھ کے اندر ڈائریکٹ جانے سے, ورنہ ہماری آنکھیں ڈیمیج ہو سکتی ہیں. آنکھ کے اندر پانی کی ایک لیئر ہے جو پروٹیکٹ کرتی ہے ہمیں, اگر آنکھ میں کوئی پلک چلی جائے, مٹی چلی جائے, تو وہ آنکھ کو ڈیمیج نہیں کرتی, کیونکہ وہ پانی کی لیئر ہے, وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. جب انسان کو بیمار ہوتا ہے تو باڈی کے اندر ہی ایک پورا سسٹم ہے جو اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے. یہ ہر سیکنڈ انسان کی باڈی میں 170 ملین سیلز مرتے ہیں, اور اتنے ہی سیلز اسی سیکنڈ میں پیدا ہو رہے ہیں. تو کتنا بڑا نظام ہے, اور اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. اب یہ ساری زندگی کی کسی کی ریسرچ ہی صرف شکر اور تعریف پہ ہو سکتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کن کن باتوں میں ہے, تعریف کن کن باتوں میں ہے, زمین آسمان کیسے چل رہے ہیں. اب یہ جو ہم آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے چھوڑ دیا. ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ہمیں مینٹین کرنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ الحی والقیوم تھامے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سنبھال رہے ہیں, تبھی ہم چل رہے ہیں, ورنہ یہ دنیا چل نہیں سکتی. ورنہ یہ دنیا جس طرح فنکشن کر رہی ہے صدیوں سے, ایسے فنکشن نہیں کر سکتی. اور پھر اللہ تعالیٰ کون ہے, اب اللہ تعالیٰ اس کے آگے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کون ہے, رب العالمین, جو رب ہیں تمام جہانوں کے. رب کہتے ہیں پروردگار کو, پالنے والے کو, پرورش کرنے والے کو, تربیت کرنے والے کو, تحفے دینے والے کو, خیال رکھنے والے کو, کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ پھر چھوڑ نہیں دیا. وہ جو ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ بڑا اکیلے ہو گئے ہیں, تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو انسان کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا, کہ اللہ تعالیٰ اس کو احساس دلا رہے ہیں میں ہوں تمہارے ساتھ, ہر وقت خیال رکھ رہا ہوں. رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. ہر انسان کی اپنی ایک دنیا, اس دنیا میں گھر کے لوگ ہیں, اس کی کتابیں ہیں, اس کی پڑھائی ہے, ہر انسان کی اپنی اپنی دنیا, اور اللہ تعالیٰ ہر اس دنیا کا خیال رکھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا کہنے, اللہ تعالیٰ کون ہے, الرحمن الرحیم, بہت رحم کرنے والے, ہمیشہ مہربان. اب الرحمن میں انتہا ہے, حد سے زیادہ ہے, محبت, خیال, اور الرحیم میں ہمیشگی ہے, کہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ, جب جنت میں بھی ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا رحم اور محبت جو ہے وہ انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں تو الرحمن الرحیم اس کا پرماننٹ حصہ ہے, تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا پیار کر رہے ہیں, بڑی محبت کر رہے ہیں. دنیا کی مشکلوں سے یا لوگ ہمیں کس طرح ٹریٹ کریں اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو جج نہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے, مالک یوم الدین, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو, اللہ تعالیٰ کے پیار کو وہ بھی نہ لے لیں, فور گرانٹیڈ نہ لے لیں, کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کے دن کے مالک بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیار بہت زیادہ ہے تو پھر انصاف نہیں ہے, کہ اگر ہم دنیا میں کسی کا بری بات کر رہے ہیں, کسی کا حق مار رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انصاف بھی کرنا ہے قیامت والے دن. تو محبت بھی ہے اور انصاف بھی ہے, ان دونوں کو ہمیں برابر برابر رکھ کے چلنا پڑے گا. کیونکہ کبھی ہم کرتے ہیں محبت کو بہت زیادہ آگے لے جاتے ہیں, کبھی ہم کرتے ہیں کہ ڈر کو بہت آگے لے جاتے ہیں. دونوں کو برابر رکھ کے سمجھ کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. اسی لیے الرحمن الرحیم, بڑا پیار ہے لیکن انصاف بھی ہے, مالک یوم الدین. پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ والی چیزیں جان جاتے ہیں
پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار ہو گئے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر ہم نماز میں ہر روز کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم کرتے رہیں گے۔ نعبدو پریزنٹ ٹینس ہے، اس کا مطلب ہے اب بھی کریں گے، فیوچر میں بھی کریں گے۔ یا اللہ ہم صرف آپ کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی کریں گے۔ نعبدو بہت بڑا ورڈ ہے، عبادت، تو ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا اور بولنا قبول کرے، آمین۔